अस्सलाम वालेकुम। बोलो तलत हुसैन के साथ। पाकिस्तान में तमाम सियासत, तमाम बहस का अगर कोई मरकज़ है तो वो पाकिस्तान का मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस है। शख्सी एतबार से नहीं बल्कि उनके जो काम है वो तमाम सियासत के ऊपर और पाकिस्तान की मईशत और मुस्तकबिल पर असरअंदाज हो रहे हैं। फाइनेंस मिनिस्टर मिफ्ताह इस्माइल हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे सवालों जवाब के सिलसिले का आगाज़ करते हैं। हमने मिनिस्टर साहब का इंटरव्यू ट्वीट भी किया और उसके ऊपर हमारे पास कुछ सवाल भी आए, वो भी इनसे पूछेंगे। मिफ्ताह साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज बिजनेस रिकॉर्डर में एक आर्टिकल छपा है जिसका मैं आपके सामने लुब्बे लबाब रख देता हूँ। ऑटो इंडस्ट्री आधी कैपेसिटी पर चल रही है, स्मार्टफोन असेंबलिंग इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री मुश्किलात का शिकार, टेक्सटाइल एक्सपोर्टर को मशीनरी की इंपोर्ट की पाबंदी के बायस मुश्किलात का सामना, स्पेयर पार्ट्स इंपोर्ट करने की भी इजाज़त नहीं है, मैन्युफैक्चरर और पावर सेक्टर इनपुट को भी मुश्किलात का सामना, कुछ महीनों में ये इंडस्ट्री मुकम्मल या आर्जी तौर पर बंद हो सकती है, खाम मोल इंपोर्ट करने की इजाज़त नहीं है। ये जो आपने ड्रैकोनियन मेयर्स के साथ इंपोर्ट के ऊपर हाथ सख्त रखा हुआ है, आर्टिकल का मुद्दा ये है कि ये सस्टेनेबल नहीं है, तो आप बताना चाहेंगे कि आप ये क्यों कर रहे हैं? जी शुक्रिया तलत भाई। देखें, ये बात तो मैं भी मानता हूँ कि लॉन्ग टर्म दिस इज़ नॉट सस्टेनेबल। ये जो हमने जो जो टेम्पररी रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई हैं इंपोर्ट के ऊपर, लेकिन मैं इस बात पे भी बसित हूँ कि हमारे मुल्क का इंपोर्ट जो है वो हमारे मुल्क के एक्सपोर्ट और रेमिटेंस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यानी कि हमको अपनी चादर से ज़्यादा पैर नहीं फैलाना चाहिए और उसके बाद फिर जाके लोगों से पैसे जमा करें, जो हम हमेशा करते आ रहे हैं और मजीद करते रहेंगे अगर हम ये इस रविश से नहीं हटें। अब मैं फिर फॉरन एक्सपोर्ट तो नहीं बढ़ा सकता हूँ एक महीने में, लेकिन मैं इंपोर्ट कम कर सकता हूँ। अब जब मेरे पास डॉलर्स की एकदम एक कमी है तो फिर चॉइस ये करनी है ना कि या तो हम चलें मार्केट में जाएं, डॉलर को महंगे से महंगा कर दें, 300 रुपये कर दें, मार्केट खुद रैशनिंग कर देगी। लेकिन उसका मतलब ये है कि गरीब आदमी फिर आटा नहीं खा सकता। अब अगर उसके बाद ये इस तरह की मार्केट की रैशनिंग मैं अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ क्योंकि गरीब आदमी एकदम मतलब अनाज से महरूम हो जाता है, तो फिर मुझे ये सोचना है कि अगर ये शहबाज शरीफ के ऊपर इस वक्त जिम्मेदारी है कि 23 करोड़ लोगों के ऊपर कि वो रोटी उसके सामने रखे। लोग अपने पैसे कमाते हैं लेकिन आटे की जिम्मेदारी या गंदम की जिम्मेदारी बहरहाल हुकूमत की है। अब ये जो मेरे पास बहुत लिमिटेड ज़राए मतलब मुबादला रह गया, मैं इससे क्या गंदम इंपोर्ट करूँगा या मैं गाड़ियाँ इंपोर्ट करूँगा, इससे मैं खाद इंपोर्ट करूँगा या गाड़ियाँ मोबाइल फ़ोन इंपोर्ट करूँगा। तो मेरी प्रायोरिटी ये है कि जो चीज़ें इसेंशियल हैं उनको इंपोर्ट करूँगा, जो चीज़ इस वक्त बहुत इसेंशियल नहीं है उसकी इंपोर्ट रोक दूंगा। जो आपने फरमाया कि एक्सपोर्टर्स को तकलीफ हो रही है तो वो बिल्कुल मुनासिब नहीं है। आज भी मीटिंग हुई है, मैं मुहर्रम में भी मीटिंग करता रहा हूँ जब मैं छुट्टी पे था, और कल भी मीटिंग होगी कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंदर 15-17 लोगों की, जिसके अंदर तमाम बिजनेस के लोग शामिल होंगे। और ये एक्सपोर्टर्स के लिए बिल्कुल राह हमवार कर दी जाएगी कि उनका कोई भी चीज़ ना रोकी जाए। थोड़ी देर पहले भी मैंने किसी एक्सपोर्टर से मीटिंग की है। कहीं कहीं गलतियां हो जाएंगी और इम्पोर्टर्स को भी करने देंगे, अपनी इनकी फैक्ट्रियां चलने देंगे, लेकिन ये कि 50% जैसा आपने फरमाया कि हाँ 50% पे होगी, 60% पे होगी, कुछ दिनों तक ये तकलीफ तो होगी। लेकिन मिफ्ताह साहब अगर मैं कथा कलामी करूँ, अच्छा या बुरा ये रविश हमारी ज़राए से आमदन से आगे की है, हम इसको सस्टेन कर सकते हैं या नहीं? पाकिस्तान के अंदर इन तमाम सेक्टर्स के साथ लोगों की नौकरियां जुड़ी हुई हैं और ये सेक्टर्स बहुत अरसे से एवॉल्व हुए हैं। अब जब आप इन सेक्टर्स को डिप्रेस करेंगे तो ऊपर से इन्फ्लेशन नीचे आने की नहीं है, तो ना ग्रोथ हो और इकोनॉमी स्लो डाउन भी करेगी, तो जॉब्स भी जाएंगी, इकोनॉमी स्लो डाउन भी करेगी और इन्फ्लेशन भी बरकरार रहेगी। लोगों का ये मुद्दा है। चलो भाई, पिछले 15 दिनों के अंदर, ये 15 दिन की बात कर रहा हूँ, हमारा एक्सपोर्ट जो है वो 5% ज़्यादा है पिछले साल के मुनिस्बत। इम्पोर्ट जो है वो 20% कम है। हमारी रेमिटेंस भी इस महीने अच्छी चल रही है, पिछले महीने थोड़ी सी कम थी। मकसद कहने का ये है कि हमारी एक्सपोर्ट और रेमिटेंस इस महीने अब तक जो है वो मेरी इंपोर्ट से ज़्यादा है, तो मेरे पास डॉलर जो है वो इनकमिंग ज़्यादा है। ये जो रुपया नीचे बढ़ा है, डॉलर नीचे गया, जो रुपया ऊपर बढ़ा, ये कोई जादू से नहीं हुआ है। हमने एक और ना हमने इसमें कोई मार्केट में पैसे झोंके हैं। हमने ये कहा था कि हम इंपोर्ट को कम कर देंगे एक्सपोर्ट और रेमिटेंस के बराबर, ताकि इनकमिंग डॉलर्स जो हैं वो ज़्यादा हो जाए, आउट गोइंग डॉलर्स कम हो जाएं। उसकी वजह से आपका डॉलर नीचे आया। लेकिन बसत एहतराम, ये अगर IMF का मामला ना होता तो आप सर के बल भी खड़े हो जाते, मुहावरतन कह रहा हूं, तो डॉलर को कंट्रोल नहीं कर पाते। आप लीजिए क्रेडिट इसका,
لیکن بنیادی بات تو یہ ہے کہ جب سے آئی ایم ایف کی طرف سے گرین سگنل ہے تب سے ڈالر کنٹرول میں ہے کہ نہیں؟ نہیں دیکھیں، سچی بات یہ ہے کہ آئی ایم ایف سے پہلے سے دیکھیں، جب ڈالر کا کنٹرول ہمارے ہاتھ سے نکلا ہے، سچی بات ہے 17 جولائی کو جب سے وہ پنجاب کے الیکشن کے رزلٹ ہمارے خلاف آئے، لوگوں کو لگا کہ پتہ نہیں وفاقی حکومت رہے گی یا نہیں رہے گی، ڈالر کنٹرول سے نکل گیا۔ جب لوگوں کو لگا کہ وفاقی حکومت ہے یہاں پر اور یہ اگلے سال تک رہے گی تو ڈالر میں استحکام آیا۔ اس کے بعد جب اس مہینے یہ ہوا، روزانہ ایسا ہوتا تھا کہ پیمنٹس جو تھیں آؤٹ گوئنگ وہ کم ہوتی تھیں، انکمنگ پیسے زیادہ ہوتے تھے، تو پھر روزانہ روپیہ جو ہے وہ آہستہ آہستہ گین کرنے لگا، اور یہ آرگینکلی گین کیا ہے۔ ہم نے اس کے اندر کوئی مارکیٹ میں پیسے نہیں ڈالے، ہم نے کوئی اپنے ڈالر کی ذخائر کم نہیں کی، روپیہ آرگینکلی گین کرا ہے، وچ از دا اسٹرینتھ۔ اور پاکستان اتنے عرصے سے، طلعت بھائی اتنے عرصے سے جو ہے وہ ہم مانگ کے ڈیولپمنٹ کرتے رہے، مانگ کے کنسمپشن کرتے رہے، مانگ کے گروتھ کرتے رہے، کہ یہاں پر آپ نے 50,000 ارب روپے کا تقریباً ریفارم میں، اور مطلب 50,000 روپے کی ٹوٹل ڈیٹ کر دی، 100 ارب روپے سے اوپر سے 100 ارب ڈالر سے زیادہ ڈالر کی ڈیٹ کر دی۔ تو ابھی بھی تو مانگ کے ہی کر رہے ہیں، قطر سے مانگ کے، سعودی عرب سے مانگ کے، چین سے مانگ کے، آئی ایم ایف سے مانگ کے، ابھی کون سا ہم نے اپنی فصلوں کے اندر روپے اگا لیے؟ بالکل یہ بات ہے آپ کی، اور اسی لیے جو آج ہم کر رہے ہیں، جو آج ہو رہا ہے، یہ نہیں کہ ہم کریں گے، آج جو ہو رہا ہے، کہ جو میں آپ سے بار بار کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کا امپورٹ آپ کے ایکسپورٹ اور ریمیٹنس کے برابر ہو، اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس جتنے وسائل ہیں اتنے آپ کے اخراجات ہیں، تو انشاءاللہ چیزیں بہتر ہو جائیں گی۔ ہم تو آج یہی کر سکتے تھے نا، جو پچھلے گناہ تھے اس کو تو میں ایک دن میں نہیں اتار سکتا ہوں، لیکن میں یہ تو کر سکتا ہوں کہ مزید گناہ چھوڑ دوں۔ اگر میں اپنے آج کے بعد تو کم از کم چادر دیکھ کے پیر پھیلاؤں، اور مجھے پتا ہے کہ اس سے تکلیف ہوگی، اور کچھ عرصے کے اندر اس کے اندر ہم کو پالیسیز کو کہیں ریلیکس کریں گے، کہیں نہیں کریں گے، اور ہم سب کو ساری انڈسٹریز کو چلائیں گے۔ میں سمجھتا ہوں آپ کی بات کہ لوگوں کی نوکریاں اس سے منسلک ہیں، میں کسی کے خدا نہ خواستہ روزگار نہیں چھینوں گا، لیکن میں اللہ نہ کرے میں سری لنکا کی روش پہ نہیں، سری لنکا کی طرف نہیں جانا چاہ رہا تھا، میں ڈیفالٹ کے آؤٹ کم پہ نہیں جانا چاہ رہا تھا۔ یہ جو ہم کو کرنا تھا ہم نے ڈیفالٹ بچا لیا۔ اب ہم دنیا کو سگنل دے رہے ہیں کہ پاکستان از اے ریسپانسبل کنٹری وچ ول لیو ود ان اٹس مینس۔ اوکے، ابھی خرم حسین آپ کے ہمارے جانے پہچانے دوست وہ لائن پر ہیں، وہ آپ سے سوال کریں گے، لیکن میں اس خیال کے ساتھ آپ کو چھوڑے جاتا ہوں مصباح صاحب، آپ ایسے بات کر رہے ہیں کہ جیسے آپ 5 سال کے لیے فائنانس منسٹر ہیں، کہ جیسے آپ کے پاس اگلے سال کوئی اور کام کرنے کو، آپ کے پاس اتنا وقت نہیں ہے، اس پہ میں بعد میں ہوگا۔ خرم از آن لائن، خرم صاحب کیجئے سوال، مفتاح صاحب لائن پہ ہیں۔ جی السلام علیکم طلعت، تھینک یو، السلام علیکم مفتاح صاحب، اینڈ تھینک یو فار دس اپرچونٹی ٹو آسک یو کوشچن۔ میں نے آپ سے پوچھنا تھا کہ اس سال پاکستان کی گروس ایکسٹرنل فائنینسنگ ریکوائرمنٹس جو ہیں وہ کوئی لگ بھگ میں جو فگر مجھے یاد آ رہا ہے 35 ارب ڈالر تک کی، جو لاسٹ فگر ریلیز کیا گیا تھا۔ آپ کچھ آئیڈیا ہمیں دے سکتے ہیں کہ یہ آنے والے سال، جو موجودہ سال ہے اس میں اور اگلے سال میں کہاں سے کہاں جانے کے لیے پروگرام کیا ہے ان دا آئی ایم ایف بجٹ، ان دا آئی ایم ایف پروگرام، اور یہ چیز نیچے کب آنی شروع ہوگی؟ بیکاز مائی انڈرسٹینڈنگ از کہ جو ابھی صورتحال چل رہی ہے یہ بہتری کی طرف تبھی جانے لگے گی جب ہم لوگ اپنی اس فگر کو کنٹرول میں لے کے آئیں گے۔ شکریہ خرم، گو ایڈ مفتاح صاحب۔ جی آئی ایم ایف کا دیکھیں، آئی ایم ایف کا جو پروگرام تھا وہ دیکھتا ہے، وہ انویزج کرتا ہے کہ 6 بلین ڈالر سے ہمارا ریزرو بڑھ جائیں گے، اور جب پروگرام ختم ہوگا تو تقریباً ہم 16 بلین کی طرف ہوں گے جب ہمارے ریزرو ختم ہوں گے 1 سال بعد۔ اسی لیے وہ 4 بلین کی فورن فنڈنگ کا گیپ کہہ رہے تھے، جس کے اندر ریزرو 6 بلین سے بڑھانے تھے، تو 2 بلین تو سمجھ رہے تھے کہ آرگینکلی بڑھیں گے، اور اس کے علاوہ 4 بلین اور لے کر آؤ۔ 21 بلین ہم کو اگلے سال قرض واپس کرنا ہے، جس میں زیادہ تر تو ری رول ہو جائیں گے بائی لیٹرل اور ملٹا لیٹرل کے لون مزید آ جائیں گے، اور 21 کے علاوہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو فل کرنا ہے اوبویسلی، اینڈ تو اور تھوڑا سا ریزرو بڑھانا ہے، تو یہ ہماری ریکوائرمنٹ ہے، اینڈ آئی تھنک ناؤ وی آر ویل آن آر وے اینڈ وی شوڈ بی ایبل ٹو ایزیلی میٹ آر فارن ایکسٹرنل فنڈنگ ریکوائرمنٹس۔ اچھا مستر صاحب، جو ٹویٹر کے اوپر میرے پاس براہ راست سوال آ رہے ہیں ان میں سے بیسیوں کا تعلق اس سے ہے کہ مفتاح صاحب جب بھی آتے ہیں وہ ٹی وی پروگرام پر ہنستے ہنستے تکالیف والے دشرین ہیں وہ اناؤنس کر دیتے ہیں کہ جیسے کوئی بات نہیں ہے، اچھا ابھی دیکھیں 12 بجے رات کے بعد تھوڑی سی پیٹرول کی قیمت اوپر چلی جائے گی۔ وہ کہہ رہے ہیں ان سے پوچھیں کہ کوئی ہنستے ہنستے ہمیں کوئی اچھی خبر بھی سنا دینا، کوئی اچھی خبر ہے آپ کو دینے کے لیے عوام کو؟ 240 روپے کا ڈالر سے آج 210 روپے کی مارکیٹ میں ڈالر گر رہا ہے، بک رہا ہے اوپن مارکیٹ میں، انٹر بینک میں 213 روپے کچھ پیسے پہ بند ہوا ہے۔
اسٹاک مارکیٹ جو ہے وہ 15 دن میں، پچھلے 15 دن میں 1 اگست سے لے کے 15 اگست تک دنیا کی بیسٹ پرفارمنگ اسٹاک مارکیٹ جو ہے وہ پاکستان اسٹاک سے ہے. لیکن آپ ایک جگہ پہ آپ کہہ چکے ہیں اپنے آرٹیکلز میں کہ ہماری اسٹاک مارکیٹ جو ہے اس کو بیرومیٹر نہیں بنانا چاہیے. مجھے یاد ہے آپ کا آرٹیکل آپ نے خود ہی لکھا تھا, تو آپ ذرا کمزور شواہد پر تکیہ کیے ہوئے. آپ نے اچھی خبر مانگی, میں آپ کو بتا رہا ہوں. نہیں, وہ تو خبر نہ دینا جس کو آپ پہلے خود اپنے آرٹیکلز میں نگیٹ کرتے رہے. اسٹاک مارکیٹ کون سا پیمانہ ہے؟ آپ کو پتا ہے کس طرح چلتی ہے ہماری مارکیٹ؟ کوئی بھی ایک اسٹیٹسٹک کرن بھائی, کوئی بھی ایک اسٹیٹسٹک جو ہوتی ہے وہ پیمانہ نہیں ہوتی ہے. لیکن اگر ایک آپ مجموعی اسٹیٹسٹکس دیکھیں اکانومی کے, تو بہت ساری اسٹیٹسٹکس ہوتی ہیں. ایک زمانہ تھا کہ پی ٹی آئی کے دوست جو تھے وہ صرف کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو دیکھتے تھے, کیونکہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہم زیادہ چھوڑ کے گئے تھے. اب اس سال ان کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بڑھ گیا, تو پھر انہوں نے پتہ نہیں کیا اور باتیں شروع کر دی, حقیقی آزادی کی باتیں شروع کر دی. دیکھیں, لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ پہلے 15 دن اس مہینے کے دنیا کی بیسٹ پرفارمنگ اسٹاک مارکیٹ پاکستان اسٹاک ایکسچینج ہے. دنیا کی بیسٹ پرفارمنگ کرنسی پاکستانی روپی ہے. تو دیر آر گڈ تھنگس دیٹ ہیپن ان پاکستان. ہم لوگوں کے لیے کیسے ٹرانسلیٹ ہوگا وہ اس کی بتائیں نا. میں آپ کو بتا, جولائی کے اندر ہم نے ہمارے ٹارگٹ سے زیادہ پیسے جمع کرے, ایف بی آر کے اندر ٹیکس زیادہ وصولی کری. آج بھی اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے پاکستان کے اندر جب سے ہم آئے ہیں, دیکھیں ہم لوڈ شیڈنگ کم سے کم کر دیجیے. 1-1.5 گھنٹے سے زیادہ اب لوڈ شیڈنگ نہیں ہے. جو مئی کے اندر, اپریل میں بہت زیادہ لوڈ شیڈنگ تھی, اس میں کمی آئی ہے. ہم تو کئی چیزیں بہتر ہو رہی ہیں پاکستان کے اندر. آج پاکستان کے اندر امپورٹ جو ہے وہ ایکسپورٹ اور ریمیٹنس سے زیادہ نہیں ہے. اس کا ابھی بھی فائدہ ہے اور لانگ ٹرم بھی فائدہ ہے. تو بہت ساری چیزیں پاکستان میں بہتر ہو رہی ہیں اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے. اینڈ یہ صرف منطق سے ہوئی ہیں, یہ لاجک سے ہوئی ہیں, صرف رینڈملی نہیں ہوئی ہیں. جو ہم نے بات کی ہے, ہم نے جو امپورٹ ٹریڈ پالیسی اپنائی ہے, اس کے ثمر آپ کے پاس آ رہے ہیں. ہم اللہ کی مہربانی سے ایک جگہ جہاں ہم لیگ کر رہے ہیں, اور میں مانتا ہوں کہ ہم لیگ کر رہے ہیں, وہ انفلیشن کا کنٹرول ہے, جو ہمیشہ سے مسلم لیگ کا ایک فورٹے رہا ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ اگلے 1-2 مہینے کے اندر آپ یہ دیکھیں گے کہ انفلیشن کو بھی ہم کنٹرول کریں. اس وقت جو سینسٹیو پرائس انڈیکس ہے وہ 38% پہ ہے, جبکہ سی پی آئی جو ہے وہ 24% پہ ہے, ہائیسٹ سنس 2008. اس کو آپ اس کی پروجیکشن کریں نا, اس کو کیسے آپ کنٹرول کریں؟ دیکھیں, ایک بڑی وجہ تو یہ تھی کہ یہ پاور ٹیرس بڑھائے گئے تھے. ایک وجہ یہ تھی کہ آپ کی فیول اور ڈیزل کی, پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں بڑھائی گئی. اب لوگ یہ کہتے ہیں بھائی آپ نے کیوں بڑھائی, لیکن جواب یہ کہ اگر نہیں بڑھاتے تو ڈیفالٹ کی طرف جاتے. تو سری لنکا کا حال ہوتا کہ 400 روپے لیٹر پیٹرول ہے اور ملتا نہیں ہے, بلیک میں جو ہے وہ 3000 روپے لیٹر ملتا ہے. وہاں پہ خواتین 2-2 دن تک لائن میں لگی ہوتی ہیں کوکنگ گیس خریدنے کے لیے, LPG خریدنے کے لیے. وہاں پر ہسپتالیں بند ہو چکی ہیں کیونکہ ادویات نہیں مل رہی. تو آپ اس طرف جا سکتے تھے, لیکن آپ تو ایک دم ادھر پہ آ گئے تھے. آج آپ نے دیکھیں کہ پاکستان کے اندر جو بنگلہ دیش ہے وہ 308 روپے گیلن پیٹرول بیچتا ہے, ہندوستان 303 روپے گیلن پیٹرول بیچتا ہے. ہم ابھی بھی 230 ایسے 227 ایسے کچھ پیٹرول بیچ رہے ہیں. تو بنگلہ دیش تو ہم سے زیادہ کمفرٹیبل تھا معیشت پہ, لیکن 50% اس نے انکریز کی پرائس. اس نے شری لنکا نے 46% بجلی مہنگی کی. یہ بڑا چیلنجنگ ٹائم ہے, کموڈٹی سپر سائیکل. اس کے ساتھ یوکرین کی جنگ کی وجہ سے دنیا کے اندر قیمتیں بڑھ گئی ہیں, چاہے وہ گندم کی قیمت ہو, چاہے وہ آٹے کی, وہ اپنے کھاد کی قیمت ہو, دیگر اشیاء خوردنوش کی قیمتیں ہوں. اس کی وجہ سے تمام تھرڈ ورلڈ کنٹریز, تمام ڈیولپنگ کنٹریز اسٹرگل کرنی ہے. لیکن ہم نے اللہ کی مہربانی سے اپنی مشکلات کو بہتر کیا ہے. ہم نے $4 بلین کی فنڈنگ بھی جمع کر لی. ہم نے IMF کا پروگرام بھی کر لیا. IMF کا بجٹ بھی انشاءاللہ بورڈ بھی اس مہینے مل جائے گا. تو پاکستان از ناؤ گوئنگ ٹورڈز اے پازیٹیو ڈائریکشن. ہم نے ایک ریشنل پالیسی لے کے آئے کہ پاکستان کا امپورٹ جو ہے وہ پاکستان کے ایکسپورٹ اور ریمیٹنس سے اب زیادہ نہیں کرنے دیں گے. انشاءاللہ تعالیٰ 4-5 مہینے میں دنیا کو ایک بہتر سگنل دے سکیں گے. تو آئی تھنک کہ بہت ساری چیزیں اچھی ہو رہی ہیں, اور جو مارکیٹ میں ریفلیکٹ ہوتی ہیں, جو کرنسی میں ریفلیکٹ ہوتی ہیں, جو لوگوں کو نظر آ رہی ہیں. اوکے, ایک چھوٹا سا بریک, اور بریک کے بعد واپس مفتاح اسماعیل صاحب کے پاس اپنے سوالوں کے ساتھ بھی, اور 2-3 اور بھی لوگ ہیں جو فون کر کے سوال پوچھ رہے ہیں. ٹویٹر پہ تو بہت سے لوگ سوال پوچھ رہے ہیں. پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. مفتاح اسماعیل پاکستان کے فائنانس منسٹر ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں. ہم سوال بھی لے رہے ہیں, ان سے سوال پوچھ بھی رہے ہیں. مفتاح صاحب, میں آپ کے پاس ایک خیال چھوڑ گیا تھا خرم سے بات کرنے سے پہلے, کہ آپ پلان ایسے کر رہے ہیں کہ جیسے آپ کے پاس 4 سال ہیں. ہمیں تو یہی نہیں پتا کہ آپ کے پاس 4 مہینے ہیں یا 8 مہینے ہیں. تو آپ نے جو مثبت چیزوں کو لوگوں تک پہنچانا ہے, اس کے پاس آپ کے پاس وقت ہی نہیں ہے. آپ مشکل فیصلے کر کے چلے جائیں گے اور بس.
طلعت بھائی اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ میرے پاس 4 مہینے ہوں، 4 دن ہوں یا 4 گھنٹے ہو سکتا ہے 4 گھنٹے بعد میں وزیر نہ ہوں. میں تو اس میں کوئی مطلب میں تو ایسی کوئی خام خیالی کے اس میں نہیں ہوں. لیکن جب تک میں ہوں، یہ ملک تو میرا ہی ہے نا، تو جب تک میں ہوں میں کام ایسے کروں گا ایسے کہ میری زندگی اس میں نکلے گی. جب تک میں ہوں میں کام اس طرح کروں گا کہ یہ میرا ہی ملک ہو. جب تک میں ہوں ایسا ہی کام کروں گا کہ میرے قبرستان جو ہے میرے خاندان کا اسی ملک میں یہیں دفن ہوں. میرے مراد یہ نہیں تھے، میں معذرت چاہتا ہوں اگر میں سوال سمجھانے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پالیسی کے تسلسل کے لیے کوئی سیاسی ضمانت بھی ہوتی ہے، وہ ضمانت اور وقت آپ کے پاس نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں مفتاح اسماعیل والی جو پالیسی ہے اس کی چلانے کی ذمہ داری ہمارے پاس نہیں ہے. تو آپ مشکل فیصلے آپ نے کر لیے، اب جب اچھے فروٹ آنے کا وقت آئے گا تو پتہ نہیں آپ کی حکومت ہوگی یا نہیں ہوگی. یہ بات کر رہا ہوں میں. اس سے نہیں فرق پڑتا میرے بھائی، ملک تو میرا ہی ہوگا نا. اور حکومت تو اور ہوگی نا جی. اگر معاذ اللہ حاکم حسین اگر ہم اگلا الیکشن ہار جاتے ہیں، ٹھیک ہے، جو کہ مجھے نہیں لگتا کہ ایسا ہوگا، اور خدا نخواستہ پی ٹی آئی کے نااہل لوگ جو ہے وہ پھر آ کے برچمان ہو جاتے ہیں اور پھر اپنی فسطائیت شروع کرتے ہیں، پھر اپنی نااہلی شروع کرتے ہیں. لیکن اگر میں تھوڑا سا بہتر ملک چھوڑ کے گیا ہوں گا تو چلو ٹھیک ہے، وہ پھر خراب کریں گے، ہم پھر آ کے سدھار لیں گے. اوکے، آئی گیٹ دیٹ. اریبہ شاید جو ہے اکنامک رپورٹر ہمارے ساتھ لائن پہ ہے. اریبہ السلام علیکم. وعلیکم السلام. فائنانس منسٹر از آل یورس. پوچھیں سوال ان سے. ایک سوال یہ ہے کہ ایک ریسنٹ ٹویٹر اسپیس میں منسٹر صاحب مفتاح اسماعیل نے کہا تھا کہ ہم اپنے مینز میں ہی رہیں گے اور امپورٹس کو ایکسپورٹس کے ایکویولنٹ رکھیں گے. تو مجھے بس یہ پوچھنا تھا کہ یہ کیسے کریں گے؟ کیا ہم امپورٹس کو کرٹیل کرتے رہیں گے؟ اور اگر ہمارا میتھڈ ہے ایکسپورٹس بڑھانے کا تو واٹ آر وی ہم اس دفعہ ڈفرینٹ کیا کریں گے؟ ایکسپورٹس کیسے بڑھائیں گے؟ اب مرزا صاحب آپ نے کچھ پارشلی اس کو ایڈریس کیا تھا، لیکن یہ بتائیے گا کہ وہ فارمولا کیا ہے جناتی جس کے ذریعے آپ حتمی طور پر یہ توازن قائم کریں گے؟ گو ہیڈ. دیکھیے عبوری طور پہ تو ہم نے یہ توازن قائم کیا ہے، کچھ قدم لگا کے، کچھ مشکلیں کر کے امپورٹ کے لیے. لیکن جو حتمی طور پر یہ جب ہوگا اس کے اندر آپ کو ایکسپورٹ بڑھانا ہے. ہماری کوشش یہ نہیں ہے کہ پاکستان میں امپورٹ کم ہو، پاکستان میں کوئی امپورٹ بہت زیادہ نہیں ہوتا ہے، لیکن 80 بلین کا امپورٹ تھا پچھلے سال، اس کے سامنے 31 بلین کی ایکسپورٹ کی اور 30 بلین کی ریمیٹنس کی. تو اس کا مطلب ہے کہ 18-19 ارب روپے ہم کو دنیا سے مانگنے پڑتے ہیں. وہ ہم اب دنیا بھی ہم کو دینے کے لیے تیار نہیں، اور ہم اس پیسے جو مانگتے ہیں اس کا کوئی پروڈکٹیو یوز بھی نہیں کرتے. چل بھائی، جب میاں نواز شریف کے زمانے میں 5 سال میں انہوں نے بجلی ڈبل کی، پاکستان میں 12,000 میگا واٹ نئے لگائے اور 12 سے 25,000 میگا واٹ تک لے گئے، تو پاکستان کے اندر انڈسٹریل پروڈکشن ڈبل نہیں ہوئی، پاکستان میں ایکسپورٹ ڈبل نہیں ہوئی، پاکستان میں مینوفیکچرنگ ڈبل نہیں ہوئی. ہاں، ہم نے یہ جو بتی تھی، یہ جو روشنی تھی، اس کو ہم نے شادی ہال میں لگا دیا، ہم نے دیگر چیزوں میں لگا دیا، تو ہم نے وہ پروڈکٹیو یوز بھی نہیں کیا. اگر ہم چائنا سے قرض لیتے ہیں مثال کے طور پہ اور یہاں پہ اس کو انویسٹ کرتے ہیں تو پھر اس سے انویسٹمنٹ سے فائدہ اٹھائیں. لیکن ہم تو قرض لے کے دوسرے ممالک سے کنزیوم کر دیتے ہیں. تو پہلے تو تھوڑا سا امپورٹ کو تھوڑا سا ریشنلائز کرنا ہوگا یا کم کرنا ہوگا. لیکن اگر ہم اتنا امپورٹ کر رہے ہیں تو اس کے سامنے کچھ ایکسپورٹ کرنا ہوگا. یہ وہ کیسے کریں گے؟ ہماری تو اتنی انفلیکسیبل غیر لچکدار قسم کی ایکسپورٹ بیس ہے اور ایکسپورٹر کو آپ سے اتنا خوش بھی نہیں ہے. سب نے سر مار لیے، ہم ایکسپورٹس کو ایکسپینڈ اور ڈائیورسیفائی نہیں کر پائے. آپ کیا کریں گے یہ پوچھ رہی ہیں آپ سے. بات سوال ان کا بڑا اچھا ہے، لیکن 3 مہینے ہمارے پاس پالیسی کے ہیں. ہم نے 2-3 چیزیں کرنی ہیں. ہم نے ایک تو ڈی ایل ٹی ایل کی بات کر رہے ہیں، اس کے بارے میں سوچ رہے ہیں. ہم نے ایک نیا ایڈیشنل ٹیکس کے بارے میں سوچ رہے ہیں کہ جو ہم کمپنیز پہ لگائیں گے، کہ جو کمپنیز مثال کے طور پہ پچھلی مرتبہ ہم نے ایک 4% ٹیکس لگایا تھا، ہم اس کو تبدیل کریں گے. ہم کہیں گے کہ جو کمپنیز 5-10% ٹیکس اپنا ایکسپورٹ کر دیتی ہیں ان کے اوپر کوئی ٹیکس نہیں ہوگا. لیکن اگر کمپنی 10% بھی اپنا ایکسپورٹ نہیں کر سکتی تو اس کے اوپر کچھ ایڈیشنل ٹیکس ہوگا. ہم انسینٹیو دیں گے. ہم لوگوں کو کہیں گے کہ اگر آپ $100 ملین کا امپورٹ کر رہے ہیں تو اس کے سامنے کو 20-25 ملین کا ایکسپورٹ کریں. یہ جو ہم امپورٹ کی پر جو ہم بات کر رہے ہیں مثال کے طور پہ گاڑی والوں کو یا موبائل فون والوں کو کہ آپ تھوڑا سا اپنا، ہم ان کو تھوڑا سا ان کی ریسٹرکشنز کر رہے ہیں، تو ساتھ ساتھ ہم یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جتنا آپ ایکسپورٹ کریں گے ہم اتنا آپ کو امپورٹ کرنے کی اجازت دیں گے. ہم کو ایز اے نیشن تھوڑا سا ایکسپورٹ کی طرف گیئر کرنا پڑے گا اپنے آپ کو. اگر ہم وہ نہیں کر سکیں گے، ہم پوری دنیا کے کنزیومرز کو اپنا مال نہیں بیچ سکیں گے، تو پھر ہمارے پاس کیا حق ہے کہ ہم دنیا کے کنزیومر سے ان کا مال خریدیں؟ وہ پروڈیوسر سے ہم نہیں خرید سکیں گے، پیسے ہی نہیں ہیں ہمارے پاس. تو ہم کو کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا. 3 مہینے کے اندر آپ دیکھیں گے، مجھے ذہن میں ابھی نہیں ہے لیکن 3 مہینے کے اندر انشاءاللہ تعالی ہم اس کی پالیسیز لے کے آئیں گے، انسینٹیو بھی لے کر آئیں گے اور کیرٹ اینڈ اسٹک دونوں کی پالیسیز. اب میں آپ کے سامنے ایک چھوٹا سا کیلنڈر رکھ دیتا ہوں، اس پہ آپ صرف برائے مہربانی ہمیں اسپیسیفک ڈیٹا دے دیجئے.
IMF سے پیسے کب ہمارے اکاؤنٹ میں آئیں گے؟ طرز بھائی 29 تاریخ کو غالباً ان کی بورڈ میٹنگ ہوگی، 29 نہیں 30 اگست کے اندر بورڈ میٹنگ ہو جائے گی، اور اس کے بعد ایک آدھ دن کے اندر پیسے آ جائیں گے. مجھے نہیں پتا ایگزیکٹلی کس دن آئیں گے. قطر سے پیسے کب آ رہے ہیں؟ وہ میں کوئی ڈسکشن نہیں کروں گا اس کے بارے میں. وہ اگر کچھ پیسے آنے کے ہیں جو بھی آئیں گے، وہ قطری جو حکمران ہیں وہ اگر اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے. لیکن آئیں گے، اگر آئے تو آئیں گے. وہ قطریوں کو میں ڈسکس کرنے دوں. اوکے. UAE کی انویسٹمنٹ پرومس ہوئی ہے، اس کے ریئلسٹک پراسپیکٹس کیا ہیں؟ آج نیشنل اسمبلی کے اندر G2G بل پاس ہو گیا. انشاءاللہ تعالیٰ اسی ہفتے کے اندر سینٹ کے اندر یہ بل پاس ہو جائے گا. جب یہ سینٹ سے بل پاس ہو جائے گا تو اس کے بعد جب بھی صدر مملکت ہمارے اس کو سائن کر دیتے ہیں وہ قانون پاس ہو جائے گا. اس کے بعد ہم ان سے مذاکرات کریں گے. کوئی یہاں پہ ہم اپنا کوئی انویسٹمنٹ بینکر ہائر کریں گے جو اس کی پرائس وغیرہ تعین کرے گا. اس کے بعد پھر کیونکہ یہ اسٹاک مارکیٹ کی کمپنیاں تو کافی حد تک تو پرائس ڈسکوری ہو جائے گی. اس کے بعد کوئی بلاک سیلز کر لیں گے اس کا. یہ انشاءاللہ مجھے لگتا ہے کہ اگر کوئی غلطی نہ ہو تو اکتوبر تک ہو جانا چاہیے، سپٹمبر اکتوبر میں ہو جانا چاہیے. اور سعودیز نے سر بھی اناؤنسمنٹ جو ہے وہ 2 دن سے وہ فائنینشیل ٹائمز میں اور بلومبرگ میں آ رہا ہے. لیکن اگین یہ بیسٹ ہوگا کہ جو یہ آ رہا ہے کہ $100 ملین دیں گے پر منتھ فار دا نیکسٹ 10 months تو $1 بلین ہو جائے گا. یہ آئل ڈیفرڈ پیمنٹ ہے جو ابھی تک ان کی فیسلٹی ہم کو دی ہوئی ہے وہ 1 ایئر کی 12 مہینے کی 1.2 بلین کی، اور اب جو بات ہو رہی ہے وہ 1.2 کو بڑھا کے 2.2 کر دیں گے. لیکن اگین اس کا حتمی جو اناؤنسمنٹ ہے وہ سعودی اتھارٹیز کریں گی، میں نہیں کروں گا. ٹھیک ہے جی. بالکل آخر میں ایک ایکسپورٹر ہمارے ساتھ لائن پہ ہیں، شوگر انڈسٹری سے ڈیل کرتے ہیں. ابراہیم صاحب سوال کیجیے گا. جی السلام علیکم مصطفیٰ بھائی. میرا سوال یہ ہے کہ آپ چینی کا ایکسپورٹ کا اجازت کب تک دیں گے، کیونکہ ملک میں اس وقت سرپلس چینی ہے اراؤنڈ اباؤٹ 1.2 ملین ٹنز کی. تو یہ ورنہ تو گروورز کو بھی آنے والے سیزن میں نقصان ہوگا، تو یہ اور ملک کو بھی فائدہ ہوگا کہ ملک میں ڈالر آئیں گے. تو چینی کا ایکسپورٹ کا تو حکومت کو فوراً دینا چاہیے. اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ بجلی کے بل میں آلموسٹ کوئی 11 روپے کا ایک مہینے میں فرق پڑا ہے. اس سے اسٹیل انڈسٹری کو بہت بڑا ہٹ پڑا ہے کہ انپریسیڈنٹڈ 11 روپے کا ہٹ پڑا ہے، جس کا کوئی مطلب پی ایم ریلیف فنڈ بھی آپ نے لے لیا اور فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز وغیرہ بھی بڑھ گئے. تو یہ ساری چیزیں اور آگے اسٹیٹ بینک نے جس کا مطلب سلو ڈاؤن کر دیے ڈاکومنٹس وغیرہ. تو مصطفیٰ بھائی اس کا مطلب امپیکٹ بہت زیادہ آ رہا ہے، مطلب کہ پروڈکشن اس طرح ہو نہیں پا رہی ہے اور یہ چیزیں کافی زیادہ. اور آگے جس طرح میں سن رہا تھا آپ ایکسپورٹ کی بات کر رہے تھے، تو اگر آپ نے دیکھا ہوگا تو والمارٹ اور یہ پرائم مارک وغیرہ کے تو اسٹورز اس وقت فل ہیں. تو پاکستان کے تو ایکسپورٹرز کو تو اس وقت آرڈرز آ ہی نہیں رہے ہیں فار دا نیکسٹ سیزن. ابھی تو انہوں نے جو پروفٹس کمائے ہیں وہ تو اس ڈالر کے جو اپنا سرج ہوا اس پہ لوگوں نے کمائے. تو ایک انسرٹینٹی دکھتی ہے. تو اس پہ ذرا آپ کا لانگ ٹرم پلان پہ اور یہ بجلی والے سوال پہ اور چینی پہ ذرا پلیز اپنا مفتاح بھائی جواب ضرور دیجیے گا. آپ دیکھیں مفتاح صاحب آپ کو بھائی بھائی کہہ کے کہہ رہے ہیں تو جواب کو اچھا دیجیے گا. بھائی ابراہیم بہت شکریہ آپ کے سوال کا، اور طلعت بھائی بڑا اچھا سوال ابراہیم صاحب نے پوچھا ہے. جو چینی کی وہ ایکسپورٹ کا جہاں تک تعلق ہے تو میں چینی کے ایکسپورٹ کے بالکل حق میں ہوں. لیکن میرے بھائی طارق بشیر چیمہ صاحب ایک کمیٹی کے ہیڈ ہیں شوگر ایڈوائزری کمیٹی کے. وہ شوگر ایڈوائزری کمیٹی جب ہم کو بتائے گی کہ چینی کتنی ان کے پاس ایکسٹرا ہے، میرے خیال سے آپ نے 1.2 ملین ٹنز کا کہا ہے، میرا خیال تھا کہ 8 لاکھ ٹن ایکسپیڈیشنل ہے. لیکن بہرحال وہ جب وہ آپ کو بتائیں گے اور ECC میں آئے گا تو پھر انشاءاللہ تعالی ہم اس کے اوپر کام کریں گے. لیکن ابھی تک وہ شوگر ایڈوائزری کمیٹی نے ہم کو ECC کو رپورٹ نہیں کرایا، تو میں اس کے بارے میں مزید اور کچھ نہیں کہہ سکتا ماں سوائے اس کے کہ یس آئی آلسو نو کہ شوگر جو ہے وہ ایکسس ہے، اور مجھے یہ بھی میرا خیال ہے کہ اس کو ایکسپورٹ کرنے دینا چاہیے. یہ تو ایک چینی کی بات ہو گئی. بجلی کی جہاں تک بات کریے فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز کی، تو دیکھیں جو پچھلی جو نیپرا کی پرائس تھی وہ فروری 2021 میں بڑھی جو ٹیرف ری بیسنگ ہوئی. لہذا اس کے اندر جو تھا وہ فیول چارجز جو تھے وہ 5-6 روپے لگے تھے. لیکن اپریل اور مئی کے اندر جب کیونکہ کوئی بھی لانگ ٹرم معاہدے نہیں تھے تو ہم کو LNG مہنگی خریدنی پڑی. کوئلہ جو کہ ہمیشہ سے $50 کا ہوتا تھا وہ $200-300 کا ہو گیا. اب میاں شہباز شریف نے ایک سیٹنگ کر لی ہے افغانستان سے کہ افغانستان کے تھرو آ رہا ہے کم از کم 1 یا 2 پاور پلانٹس کا، لیکن وہ امپورٹڈ کوئلہ مہنگا لینا پڑا. پھر اس کے بعد کیونکہ
पावर प्लांट्स बंद थे, कुछ हमको पावर प्लांट चलाने पड़े, बहुत ज़्यादा डिमांड हो गई थी बिजली की, 30,000 मेगावाट की डिमांड थी अप्रैल में, गर्मी भी बहुत थी, हम अभी अभी आए थे, तो उस वक्त हमने कोई अरेंजमेंट भी नहीं की थी लॉन्ग टर्म फ्यूल्स की, तो बहुत महंगा हुआ फ्यूल। फर्नेस ऑयल के वो प्लांट चलाएं जिसमें 58-59 रुपए पर मेगा किलोवाट की बिजली की फर्नेस वो आई है, वेरिएबल कॉस्ट आई है, कोयले के प्लांट चलें, तो वो जब ये आपकी एवरेज फ्यूल कॉस्ट ज़्यादा आ गई, मेरे ख्याल से 15 रुपए आ गई, और आपकी जब सिर्फ 6 रुपए ली हुई थी, तो 9 रुपए का जो आपका जो फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस आया वो सबको लगा है। तो दिस वाज रियली, आई मीन, नॉट रियली आवर फॉल्ट, आई मीन बट डजंट रियली मैटर, हमारी जिम्मेदारी है अगर हमारी गलती हो या ना हो। और ये लोगों को बड़ा झटका आया इन बिलों में, मैं जानता हूँ इस बात को, क्योंकि 8-9 रुपए बढ़ गए। जहाँ तक इंडस्ट्री का, एक्सपोर्ट इंडस्ट्री का ताल्लुक है, उसका तो हमने 1 अगस्त से जो है वो तो 9 सेंट में बिजली दी है अगले 2 महीने के लिए, और इंशाल्लाह ताला उसके बाद कहीं से पैसे का इंतजाम करके मजीद इसको कोशिश करेंगे सस्ती करने की। लेकिन 2 महीने तक हमने ईसीसी ने अप्रूव की थी बिजली को सस्ती करना और एक्सपोर्ट के लिए। और ये जो बात इब्राहिम भाई ने की है, तीसरी वाली बात कि एक्सपोर्टर्स को, सॉरी इंपोर्टर्स को मुश्किल आ रही है, वो तो बात दुरुस्त है इनकी, लेकिन इंडस्ट्री को हम कम से कम मुश्किल दे रहे हैं, रॉ मटेरियल्स को कम से कम रोक रहे हैं, नई मशीनरी वगैरह को हमने थोड़ा सा रोका हुआ है। और इसके लिए भी कल एक मीटिंग ले रहे हैं, सवाले फारूकी साहब, मैंने कमेटी बनाई है जिसके अंदर उनको चेयर किया है, गवर्नर, डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक भी होंगे, सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज भी होंगे, और हमारे और भी साथी होंगे। और कल ये मीटिंग में, जिसके अंदर बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट, एप्टमा वाले, पाकिस्तान होजरी वाले, ऑयल एंड गैस से ताल्लुक रखने वाले, प्रेगमा वाले, तमाम चैम्बरान फेडरेशन के तमाम बिजनेसमैन साथ होंगे, और वो बैठ के एक लायामल तय करेंगे एज अ टीम कि किस तरह आगे बढ़ना है और किस तरह इंपोर्ट को इजाज़त भी देनी है जहाँ पे इजाज़त देनी है, और कौन से इंपोर्ट जहाँ पे रोक सकते हैं उनको रोकना। बिल्कुल, आखिर में आपने बहुत अर्सा पहले मुझे बताया था कि स्टेट बैंक का गवर्नर लगा रहे हैं, वो कब लगा रहे हैं? जल्द। उस वक्त भी आपने यही कहा था, उस वक्त तो आपने जेंडर न्यूट्रल भी कर दिया था, आपने कहा था पता नहीं मर्द होगा या औरत होगा, हम लिस्टें देखते रहे कौन कौन होगा। वो अब दोबारा ये जल्द, आपका जल्द की डेफिनेशन कर दें आप हमें अपनी, क्या है? कंसिस्टेंट तो हूं ना सरस भाई, देखें ये सच्ची बात है कि अभी तक कोई कंसेंसस इवॉल्व नहीं हुआ है, जैसे इवॉल्व हो जाएगा इंशाल्लाह लगा देंगे। आई थिंक प्रॉब्ली द कोताही इसलिए भी है कि जो इस वक्त एग्जिस्टिंग जो इनकम्बेंट है वो काम बड़ा अच्छा कर रहे हैं, तो कोई बहुत ज्यादा जल्दी नहीं है हमको, लेकिन इंशाल्लाह ताला जल्द जो है वो एक नए नाम उन्हीं को लगा दें, अगर माशाल्लाह अच्छा काम करे तो उन्हीं को लगा दें। तो ये भी बिल्कुल मुमकिन है, ये भी बिल्कुल मुमकिन है, जल्द इस नाम पे कंसेंसस हो जाएगा। आई हैव टू लीव इट देयर। मिस्टर साहब बहुत शुक्रिया, हमें पता है कि आपने आगे एक मीटिंग में जाना है, आपने हमें वक्त दिया। नाज़रीन ब्रेक लेते हैं। प्रोग्राम में खुशामदीद नाज़रीन, आप देख रहे थे मिफ्ता इस्माइल का इंटरव्यू, जिसकी चीदा बातें मैं आपके सामने रख दूं। आवाम से रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं उसमें तो हमें कोई ज़्यादा तखफीफ होती उनकी तकलीफ़ में नज़र नहीं आती, यानी तकलीफ़ कम होते हुए नज़र नहीं आती। इन्फ्लेशन ऊपर रहेगी, ये ऐन मुमकिन है कि कुछ है। हमें लगता है इस वक्त इकॉनमी के जो बड़े बड़े चैलेंजेस हैं, डिफ़ॉल्ट के ख़तरे के बारे में बात कर रहे थे, बाहर से जो मदद नहीं आ रही थी या रुकी हुई थी, उसको दोबारा से रीस्टार्ट करने के लिए या उसके अंदर जो इम्पेडिमेंट्स थी, रुकावटें थी, उनको दूर करने के ऊपर लगी हुई है। तो हुकूमत इस लेवल पर ऑपरेट कर रही है। जो नताइज हैं मईशत के स्लो डाउन के, अगर आप इंपोर्ट्स को कम करते हैं तो आपने उसमें एक एक्सपोर्टर की बात भी सुनी जो इंपोर्ट के ज़रिए एक्सपोर्ट करता है, वो आपको बता रहा था कि जी बिजली के बिल इतने आते हैं, मुझे कीमतों में इजाफा करना पड़ता है, आएंगे कीमतों में तो फिर वो कीमतें मेरी प्रोडक्ट के अंदर रिफ्लेक्ट करेंगी, तो कीमतें बढ़ती रहेंगी। और जब आप खर्चे कम करने की बात करते हैं तो फिर आप देखते हैं कि मुआशी एक्टिविटी कम होगी, लोगों के पास चीज़ें ख़रीदने का माल कम होगा, लोगों की चीज़ें कम बिकेंगी। मैं आम अल्फाज में बता रहा हूँ, जब ये मुआशी साइकिल कम होगा तो इकॉनमी स्लो डाउन करेगी, जब स्लो डाउन करेगी तो ज़ाहिर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। तो जो अवाम के मामलात हैं, मिफ्ता इस्माइल की बातों से मुझे बिल्कुल ये नज़र आ रहा था कि वो जूं के तूं रहेंगे। इसके सियासी नताइज क्या निकलेंगे, मिफ्ता इस्माइल इसके ऊपर फोकस नहीं करते। इनफैक्ट उनके करीबी लोग ये बताते हैं कि वो अपने आप को कम्प्लीटली नॉन पॉलिटिकल फाइनेंस मिनिस्टर कहते हैं। वो कहते हैं कि मैंने इकॉनमी को ठीक करना है, सियासत मेरा हेडेक नहीं है। लेकिन ये हो नहीं सकता कि सियासत उनका हेडेक ना रहे, कम से कम उनकी पार्टी का हेडेक तो ज़रूर रहेगा, जिसकी वजह से उनका हेडेक भी बनेगा। तो अगर आवाम की तकलीफ दुरुस्त नहीं होती, उनमें कमी नहीं होती, तो मिफ्ता इस्माइल की पॉलिसियाँ सियासी तौर पर मकबूल नहीं होगी।
जो एक्सपोर्टर्स हैं उनके मसाइल अपनी जगह पर मौजूद हैं। मुझे ये सुन के बड़ी हैरानी हुई कि बावजूद इसके कि पाकिस्तान के पास कसरत में चीनी इजाफी मौजूद है और हम जब डॉलर्स की बात कर रहे हैं तो इस चीनी को हम एक्सपोर्ट करके डॉलर्स मज़ीद ला सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर कमेटी के अंदर से फ़ैसला नहीं हो पा रहा। तो अगर हम ये जल्दी फ़ैसला कर दें तो शायद हमारे यहाँ पे कुछ डॉलर्स अपने खाते में आ पाएँ। जो तकर्रियाँ हैं उनमें अहम तरीन तकर्री स्टेट बैंक के गवर्नर की है और मिफ्ताह इस्माइल साहब ने इस बात को अपने मखसूस अंदाज में उसका जवाब दिया और उन्होंने कहा जी कि कम से कम मैं कंसिस्टेंट हूँ। लास्ट टाइम भी मैंने जब उनसे बात की थी उन्होंने कहा था कि हम गवर्नर लगा रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि जो मखलूत हुकूमत है उसके अंदर जो पीपल्स पार्टी का इन्फ्लुएंस है उसकी वजह से गवर्नर स्टेट बैंक की तैनाती में तात्तुल है। जो जरदारी साहब की तरफ से, पीपल्स पार्टी की तरफ से जिन गवर्नर स्टेट बैंक के नाम आए वो काबिल कबूल नहीं थे। इस्टेब्लिशमेंट का भी इसके अंदर काफ़ी से है, तो वो कंसेंसस कैंडिडेट, वो आइडियल कैंडिडेट मिल नहीं पा रहा जिससे आपको पता चलेगा कि मखलूत हुकूमत के मसाइल किस किस्म के हैं। सो महंगाई जारी रहेगी, एक्सपोर्टर्स के कुछ मसाइल कम हो जाएंगे। मिफ्ताह इस्माइल और इस हुकूमत का फोकस इस वक्त बाहर से डॉलर लाकर रुपए को स्टेबलाइज करना है और पाकिस्तान का इमेज और क्रेडिट रेटिंग बढ़ाना है। इनके पास वक्त कितना है, एक बड़ा कलीदी सवाल मैंने किया जिसका वो जवाब नहीं दे पाए, क्योंकि ये उनके जो मिनिस्टीरियल पे ग्रेड है उससे कहीं आगे की बात है। क्या इंतखाबात जल्दी होने हैं या अगले साल होने हैं? मिफ्ताह इस्माइल ने सख्त फैसले कर लिए, अब इसके बाद मज़ीद सख्त फैसले अगर करने पड़े तो उसका वज़न क्या नवाज शरीफ उठाएंगे या नहीं? यहाँ पर आकर मिफ्ताह इस्माइल के पर जलते हैं, क्योंकि ये मामलात नवाज शरीफ ने तय करने हैं। नवाज शरीफ आकर क्या तय करते हैं ये आने वाला वक्त बताएगा। फ़िलहाल मिफ्ताह इस्माइल ने हमें इस ख्याल के साथ छोड़ दिया कि रुपया अगर बेहतर होता भी है, हमें यानी आवाम को अपनी तकालीफ में तखफीफ होते हुए नज़र नहीं आता।